बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ ज़ारा। मौजू है जहन्नम का खतरा। अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बनी नौ इंसान को और ख़ास तौर पर अपनी उम्मत को इन तमाम आमाल और अफ़ाल और अक़वाल से आगाह फरमाया है जिनके अंजाम देने में जहन्नम का खतरा है, और इन तमाम रास्तों से आगाह फरमाया है जो जहन्नम की तरफ जाते हैं। कुरान हदीस को जब जमा किया जाए तो इंसान पर सीधा रास्ता वाज़ेह हो जाता है। कुरान पाक की एक एक आयत की वजाहत कई अहादीस से होती है जिनमें पूरी तरह से जहन्नम के खतरे से आगाह किया गया है। गोया इस तरह के कुरान पाक में उन्मान है, हर हदीस में इसका मुफस्सल बयान है और हर बात के हर पहलू पर मुकम्मल रोशनी डाली गई है। ज़कात ना देने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। और जो लोग जमा कर रखते हैं सोना चांदी और उसको खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, उनको खुशखबरी सुना दो दर्दनाक अजाब की जिस दिन के आग में दहकाएंगे इस माल पर दोजख की, फिर दागेंगे इनके माथे और करवटें और पीठें, और कहा जाएगा जो तुमने जमा किया था अपने लिए अब चखो मजा अपने खजाने का। इसकी वजाहत एक हदीस में नहीं बेशुमार हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चांदी सोने का मालिक ऐसा नहीं कि इनकी ज़कात ना देता हो, मगर वो क़यामत के दिन ऐसा होगा कि इसकी चांदी और सोने के तख्ते बनाए जाएंगे और वो जहन्नम की आग में गर्म किए जाएंगे, फिर इसका माथा और करवटें इससे दागी जाएंगी और पीठ भी। जब वो ठंडे हो जाएंगे दोबारा गर्म किए जाएंगे। 50,000 बरस के दिन इसको यही अजाब होगा, यहाँ तक कि फैसला हो बंदों का और इसकी कुछ राह निकले जन्नत की तरफ या दोजख की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ऊंटों का क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मालिक ऊंटों का हक नहीं देता, क़यामत का दिन होगा वह ऊंधा लिटाया जाएगा एक बराबर जमीन पर, और वह ऊंट फरबा होकर आएंगे कि इनमें से कोई बच्चा भी बाकी न रहेगा। फिर इसको अपने खुरों से रौंदेंगे और मुंह से काटेंगे। फिर इनका पहला जानवर रोंता हुआ गुजर जाएगा, पिछला आएगा और यूं ही अजाब होता रहेगा सारा दिन के 50,000 साल का वो दिन होगा, यहाँ तक कि फैसला हो बंदों का और इसकी कोई राह निकले दोजख की तरफ या जन्नत की तरफ। फिर पूछा गया कि गाय बकरी का क्या होगा। फरमाया, कोई गाय और बकरी का मालिक ऐसा नहीं कि इनकी ज़कात ना देता हो, ऊंधा लिटाया जाएगा क़यामत के दिन। फिर सब आएंगी, कोई बाकी ना रहेगी, अपने सींगों से और इसे रौंदेंगी और खुरों से। यही अजाब इसे 50,000 बरस के दिन होता रहेगा, यहाँ तक कि फैसला हो लोगों का इसकी कोई राह बने जन्नत की तरफ या दोजख की तरफ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घोड़ों और गधों के बारे में पूछा गया। आपने जहाद वाले घोड़े को बात से अजर करार दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जरा बराबर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, जिसने जरा बराबर बुराई की होगी वो उसको देख लेगा। सही मुस्लिम। चुनांचे हदीस पाक में ज़कात कब फर्ज है, इसकी शरह क्या है, एक नहीं बेशुमार अहदीस में इसकी वजाहत होती है। इससे अंदाजा होता है कि हर किस्म के माल पर ज़कात फर्ज है। हर किस्म के सामान तिजारत, डेयरी फार्म, जमा शुदा रकम, बैंक बैलेंस। चुनांचे अहदीस की किताबों में ज़कात देने न देने, माल खर्च करने और माल खर्च करने के बारे में तमाम तफसीलात मौजूद हैं और उनके हल के साथ मौजूद हैं।
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک کا خزانہ قیامت کے دن سانپ بن آ جائے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا، وہ اس کو طلب کرے گا یہاں تک کہ اس کی انگلیاں منہ میں ڈال لے گا۔ روایت کیا احمد نے۔ جہنم کے عذاب سے خطرے سے آگاہ کرنے والی بعض احادیث ہیں۔ حضرت حارثہ بن وہب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اہل جنت کے بارے میں خبر دوں۔ ہر ضعیف جس کو لوگ حقیر جانے، اگر اللہ کی قسم کھائے اللہ اس کو سچا کر دے۔ میں تم کو اہل جہنم کی خبر دوں۔ ہر اجڑ، موٹا، حرام خور، گھمنڈ رکھنے والا، متفق علیہ، اور ہر مال جمع کرنے والا، مسلم کی روایت۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، مردوں کی صورت میں۔ ان کو ذلت ہر طرف سے ڈھانپ لے گی۔ جہنم کے ایک قید خانہ کی طرف ان کو کھینچا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ آگوں کی آگ ان کو گھیر لے گی۔ دوزخیوں کے نچوڑ سے ان کو پلایا جائے گا جس کا نام طینۃ الخبا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ایک روایت میں ہے کہ نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور مفلس متکبر۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی، وہ پھرے گا جیسا گدھا آٹے کی چکی کی گرد گھومتا ہے۔ دوزخ والے اس پر جمع ہوں گے اور کہیں گے، اے فلاں تیرا شخص، تیرا کیا حال ہے؟ کیا تو ہم کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں میں تم کو حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہ کرتا تھا، برائی سے نہ رکتا تھا، برائی سے روکتا تھا اور خود نہ رکتا تھا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے، خود جہنم بھی ہر دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی امت محمدی کے ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کتاب اللہ کے عالم کے لیے، صدقہ خیرات کرنے والے، بیت اللہ کا حج کرنے والے، اور خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے کے لیے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے آدمی کے متعلق فیصلہ سنایا جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی، اسے عدالت میں حاضر کیا جائے گا، پھر اسے سب نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ جب پوچھا جائے گا کہ تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے، وہ کہے گا، میں نے تیری خوشنودی کی خاطر جنگ کی، یہاں تک کہ شہادت حاصل کی۔ کہا جائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے صرف اس لیے جنگ کی کہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہیں، سو دنیا میں تجھے اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو، چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو دین کا عالم اور معلم ہوگا، اور اسے خدا اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کو تسلیم کرے گا۔ تب اسے کہا جائے گا، تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا نیک کام کیے؟ وہ عرض کرے گا، اے خدا، میں نے تیری خاطر تیرا دین سیکھا اور تیری خاطر دوسروں کو اس کی تعلیم دی اور تیری خاطر قرآن مجید پڑھا۔ کہا جائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قرآن کا جاننے والا کہیں، تمہیں دنیا میں یہ صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا، اس کو چہرہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو، چنانچہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی وہ ہوگا جسے اللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی تھی، ہر قسم کی دولت سے نوازا تھا، ایسے شخص کو خدا کی جناب میں پیش کیا جائے گا۔
وہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں اسے یہ نعمتیں دی گئی تھی۔ تب اس کا رب ان سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا نیک کام کیے؟ وہ کہے گا جن راستوں میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ تھا، ان سب راستوں پر میں نے تیری خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور یہ لقب تجھے دنیا میں مل گیا۔ پھر حکم ہوگا اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو، چنانچہ اسے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے۔ آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہوگی تو واقعی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہوگی۔ اگر اس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے لگی ہجرت کی ہوگی تو وہ اس کی ہجرت دنیا یا عورت کے لیے ہوگی۔ متفق علیہ۔